بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام مقدمہ خیبر کے ساتھ میں ہوں سیار علی شاہ۔ پروگرام میں تجزیے اور تبصروں کے لیے میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ نگار حسن خان صاحب۔ سر آپ کا بھی شکریہ۔ سب سے پہلے موضوع جو ہم آج پروگرام میں ڈسکس کریں گے وہ ملک کی سیاسی صورتحال ہے، اور خاص طور پر جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف میں ایک بڑا اہم کیس تھا، اور ان کی طرف سے ابھی کچھ لمحہ پہلے جو ایک تحریری حکم نامہ آیا ہے، اور وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کے حوالے سے جو کیس تھا، توہین عدالت کیس تھا، اس میں ایک تحریری حکم نامہ آیا ہے۔ آج اس کے بڑے جو ہوتا ہے ایک لینتھی وہ ہوئے ہیں، ہیئرنگ ہوئی ہے، سماعت ہوئی ہے اس کیس کی، اور اب عدالت نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور جو عمران خان کی طرف سے، ان کی لیگل ٹیم کی طرف سے ان کو عدالت کو جو جواب جمع ہوا تھا، جس میں خان صاحب نے اپنے جو انہوں نے ایک بیان دیا تھا ایک جج صاحبہ کے حوالے سے، اس پہ افسوس کا اظہار کیا تھا، اس کا اور باقی جو انہوں نے دلائل دیے تھے اس کو غیر تسلی بخش قرار دے کر اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ 22 سپتمبر کو اس کیس میں پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان، سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف فرد جرم عائد کی جائے گی۔ یہ کتنا جو ہے بڑا جو ہے سیاسی سیٹ بیک ہوگا خان صاحب کے لیے، پی ٹی آئی کے لیے، کیونکہ پی ٹی آئی اس پہ کوئی شک نہیں، دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان کی سب سے مقبول سیاسی جماعت ہے۔ پاکستان کے طول و عرض میں تقریباً اس وقت جتنے باقی جماعتیں ہیں جو ایک کولیشن ہے، اس کے مقابلے میں پی ٹی آئی جو ہے سب سے مقبول ترین جماعت ابھر کر آئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو آج ایک دوسرا بڑا اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ کہ الیکشن کمیشن نے جو ضمنی انتخابات ہونے تھے پورے پاکستان میں 13 قومی اسمبلی کے حلقوں پر، وہ بھی ملتوی کیے ہیں، اور اس کے وجوہات جو انہوں نے بتائے ہیں وہ ایک تو سیلاب مین وجہ بتائی گئی ہے کہ اس سے رابطہ سڑکیں جو ہیں وہ ٹوٹی پوٹی ہے، اور سیکیورٹی کی صورتحال بھی اس میں ایک ریزن دیا گیا۔ اس ساری سچویشن پہ پہلے موضوع پہ بات کریں گے۔ حسن صاحب، سر کیسے، چونکہ یہ ابھی بھی سب جوڈس معاملہ ہے، مگر خان صاحب کو ایک موقع دیا گیا کہ وہ اپنی صفائی پیش کریں۔ جو خان صاحب نے صفائی پیش کی اس میں انہوں نے کہا کہ میں ریگریٹ کرتا ہوں میں نے یہ ریمارکس دیے۔ وہ توہین عدالت کے کیسز میں ہم نے عام طور پر دیکھا ہے جب انکنڈیشنل معافی مانگی جاتی ہے، غیر مشروط معافی مانگی جاتی ہے، تبھی عدالت سے ریلیف ملتا ہے، ادروائز وہ بھی بہت کم ہوتا ہے۔ مگر اس کے علاوہ اگر کوئی اور دوسرا ریزن بتایا جائے، وجہ بتائی جائے، تو عدالت عام طور پر اس کو نہیں تسلیم کرتی۔ خان صاحب نے غیر مشروط معافی نہیں مانگی۔ کیا خان صاحب اس وقت فل کنفرنٹیشنل موڈ میں ہیں؟ دیکھیں سیاح، میرے خیال میں عمران خان جو ہے شہنشاہ آدمی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج بھی جب عدالت اٹھ گئی تو اس نے کہا کہ مائی لارڈ آئی وانٹ ٹو سے سم تھنگ۔ عدالت نے کہا کہ یہ ابھی دا ٹائم از اوور، کیونکہ آپ کے وکلاء نے آپ کے اس پہ بہاف پہ کمنٹس یا دلائل دیے ہیں۔ دیکھیں خان صاحب، یہ جس طرح آپ نے کہا کہ یہ کیس جو ہے، جو جوڈیشل میجسٹریٹ ہے زیبا چودھری، اس نے شہباز گل کو 2 دن کا جو ریمانڈ دیا تھا، اس پہ خان صاحب نے پھر جلسہ اور جلسے میں اس نے کہا تھا کہ جس طرح اس کا سٹائل ہوتا ہے، ایک آئی ایم سوری ناٹ ٹو یوز دا ورڈ پلے بوائے ٹائپ، لیکن انہوں نے کہا اے آئی جی میں دیکھ لوں گا آپ کو، اے ڈی آئی جی میں اوئے، اور اے زیبا میں ہم دیکھیں گے آپ کے ساتھ۔ دیکھیں اس پائے کے لیے، اور بعد میں کہتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ جج ہے، میں سمجھ رہا تھا کہ یہ ایگزیکٹو میجسٹریٹ جسے کہتے ہیں نا، ڈپٹی کمشنر یا ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر، یہی ہے۔ اس سے پہلے بھی خان صاحب نے اس طرح کے بیانات دیے ہیں، جب ان سے اکثر آپ کو پتہ ہے when he was the prime minister، تو ایک دفعہ کنونشن سینٹر میں نے کہا تھا کہ مجھے رات کو ٹی وی پہ پتہ چلا کہ آج یہ ہوا ہے، فورن فنڈنگ پہ بات آ گئی، مجھے کیا پتا تھا، یہ تو اکاؤنٹنٹ کا کام ہے۔ مطلب ایک اس طرح جیسے کہ ہوتا نہیں پلینگ ایگنورینٹ۔ آج ان کو میرے خیال میں عمران خان کو جن کے اسپیشلی ان کے جو لیگل ایڈوائزرز ہیں، جس نے بھی ان کو یہ ایڈوائز کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ انکنڈیشنل معافی مانگنے سے اس کا اسٹیچر جو ہے
وہ کام ہو جائے گا. آئی تھنک ہی واز رانگلی ایڈوائزڈ. دیکھیے آپ سے ایک لیٹ سے ایک ہو جاتا ہے, اس کو یہ نہیں ہے کہ یونیورسل ایک ہے کہ وہ کوئی نہیں کرتا, اس طرح ہو جاتا ہے. لیکن آپ کو عدالت نے ایک سپیس دیا کہ آپ جاؤ, ہفتے بعد آ جاؤ, اور آپ کو یہ مطلب ہے کہ اشاروں کے نایوں میں بتایا بھی گیا کہ آپ غیر مشروط معافی مانگ کے اپنے ایکٹ پہ, تو عدالت آپ کو ریلیف دے سکتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جس دن عدالت نے یہ ریلیف دیا اس دن عدالت پہ ہر طرف سے کتنی تنقیدیں آ رہی تھیں, کیونکہ اس وقت بھی عدالت کا جو میں سب جوڈس ہیں, لیکن پھر بھی اس دن عدالت کا جو سین تھا اس میں خان صاحب ایسے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے جیسے کہ وہ کوئی مطلب ہے کہ کسی بڑے اس میں وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, ان کے ساتھ وہ ساتھ بیٹھے ہوئے پارٹی لیڈران کے ساتھ گپ شپ بھی لگا رہے تھے. حالانکہ کنٹمپٹ آف کورٹ میں دیکھیں, جب جنرل مشرف کا جو ٹرائل ہو رہا تھا, وہ جسٹس فیصل عرب نام تھا اس کا, دیکھیں پریزیڈنٹ مشرف واز سٹنگ ان دا فرنٹ رو, بالکل اگلی سیٹ پہ, عدالت کے ریزیوم ہونے سے پہلے ہی واز سٹنگ دیئر. جو ہی جج صاحب آئے, ویئر از دا اکیوزڈ, دیکھیں سامنے, اور اتنا فاصلہ بھی نہیں ہوتا ہے, یو ہیو بین ٹو دا گئے ہیں جو کورٹ روم ہے اس میں اتنا, اور وہ تو نیشنل لائبریری میں ہو رہا تھا, یہ جو نیشنل لائبریری کا حال ہے اس میں اس کی ہیئرنگ ہو رہی تھی, ویئر از دا اکیوزڈ. ایک بندے نے ویسے اشارہ کیا تو وہ جج کے جو کیا کہتے ہیں اس کو, جو تھیئر تھے نا, اس کے جو ایکسپریشن تھے, اس سے پتہ چلا کہ یہ جس طرح تو دا پریزیڈنٹ ہیم سیلف جنرل مشرف اٹھا, آئی ایم پرویز مشرف, مطلب اٹھ کے کہا کہ مائی لارڈ آئی ایم پرویز مشرف. یہاں پہ اس دن بھی عدالت پہ کافی تنقید ہوئی تھی کہ ہی واز ٹریٹڈ ایز اے اسپیشل گیسٹ, اور اس کے بارے میں جو عدالت کے ریمارکس تھے اس پہ بھی لوگوں کی تنقید آ گئی. عدالت نے کہا کہ آپ ایک بڑے لیڈر ہے, آپ کے بہت زیادہ فالوورز ہے, لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ اس پہ. اور یہ عدالت کے ان آبزرویشن سے یہ اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ شاید عدالت ایکسٹرا لینینٹ ویو لے رہی ہے خان صاحب کے بارے میں. پھر بھی خان صاحب نے بجائے اس کے کہ عدالت کے اس موقع کا فائدہ اٹھائے اور سمپلی لگے کہ واٹ ہیپن واز. اسد صاحب یہ تو اب عدالت ہی تو, آج تو عدالت نے پھر خان صاحب نے بہت گزارشات کی ہیں, کسی کو بھی کوئی بھی ریکویسٹ انہوں نے انٹرٹین نہیں کی, اور بڑے سخت ریمارکس تھے. ریمارکس سے عام طور پر اندازہ ہو جاتا ہے کہ فیصلہ کیا آنا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب کا صرف یہ ایشو نہیں ہے, یہ عدالت کے خلاف بیان بازی, انہوں نے دیگر جو ریاستی ادارے ان کے خلاف بھی کر رہے ہیں, اور بہت کھل کے کرٹیسائز کر رہے ہیں. جو میرا آپ سے شروع میں بھی سوال تھا کہ کنفرنٹیشنل موڈ میں خان صاحب نظر آ رہے ہیں, ان کو آیا کوئی یہ آن پرپز کر رہے ہیں کہ میرے پاس چونکہ لوگوں کا سپورٹ ہے, میرے پاس عوام ہے, عوامی سپورٹ ہے, تو میں آئی ڈونٹ کیئر کہ میں کون ناراض ہوتا ہے. اور پھر ہمیں سوشل میڈیا پہ یہ ٹرینڈنگز بھی چلا رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کا غصہ کو ہم یہ کر دیے اور آپ کو نہیں, عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے. آج بھی خان صاحب جب عدالت جا رہے تو کسی صحافی نے پوچھا تو انہوں نے کہا میں جیل جا کر اور بھی خطرناک ہو جاؤں گا. تو کیا خان صاحب کو اتنے کروشل مومنٹ پہ غلط لوگ ایڈوائز کر رہے ہیں, یا خان صاحب خود ہی جو ہے نا بس اتنے چڑے ہوئے اس وقت کہ میرے وزارت بھی گئی اور مجھے دیوار سے لگایا جا رہا ہے, میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کر رہا. دیکھیں اس وقت عمران خان جو ہے وہ ایک پاپولسٹ ویو کیوں لے رہے ہیں. ہمارے پشتو میں اکثر کہتے ہیں نا کہ اگر تخپل چاڑپ اوبو کے نظر راضی, فورن فنڈنگ کا جو کیس ہے اس میں اس نے غلط بیانی سے کام لیا ہے, اور اسی میں ہی اس کو میرے خیال میں خان صاحب ملٹیپل سائڈ سے جو ہے وہ گرے ہوئے ہیں, اس کو پتہ ہے. ابھی وہ جو سٹرانگ آ رہے ہیں, دیکھیں اس نے پہلے ٹارگٹ کیا الیکشن کمیشن کو, خوب وہ جو نام لے کے راجہ سکندر راجہ صاحب آپ پلانے سے ملے ہیں, آپ نے یہ کیا, حالانکہ یہ خود اندر سے ریکویسٹیں بھیج رہے تھے. وہ جو جب الیکشن کمیشنر نے کہا سی نے کہ مجھے ریکویسٹ آ رہی ہے کہ وہ ملنا چاہ رہے, میں نے انکار کر دیا ہے. اس کے بارے میں اس کی پارٹی کا رویہ, اس کے بعد جو ہے نا ججز کے بارے میں, اس کے بعد آپ نے پولیس کا بھی دیکھا, اس کے بعد آپ نے میڈیا. دیکھیں ایک اسٹیچر کا بندہ سٹیج پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں لفافہ اور جرنلسٹ, دیکھیں اس قسم کے, اور آپ کے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں ہے. تیسری اہم, اور میرے خیال میں دیٹ واز دا کلیئر ریڈ لائن, جب اس نے ملٹری
کی جو اپوائنٹمنٹ ہے کمانڈر کی، اس پروسیس کو چیلنج کیا اور چیلنج نہیں کیا، اس کو کوسچن کیا اور ساتھ ساتھ اس کو متنازع بنایا کہ اس نے کیا کہا کہ آصف علی زرداری اور شہباز شریف ایک ایسے شخص کو آرمی چیف بنانے چاہ رہے ہیں کہ ان کی کرپشن پر پردہ ڈالے، ان سے کرپشن کا پوچھا نہ جائے، اور میں جو چاہتا ہوں کہ میرٹ پہ ہو، محب وطن ہو. مطلب دیکھیں پولیٹیکلی اس کا سٹیٹمنٹ تو کریکٹ تھا کہ لیکن کیا یہ آرمی چیف کا کام ہے کرپشن کو روکنا، سیاسی کرپشن کو روکنا؟ دیکھیں عمران خان جو شروع ہی سے وہ لگا ہوا ہے نا، وہ آرمی کو انوائٹ کر رہا ہے کہ انٹروین کرے میرے بہاف پہ، مجھے جو ہے نا واپس اس پہ بٹھائے. نیوٹرل والا میر جعفر، میر صادق، جانور ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، آپ سے خدا پوچھے گا اسی جہان، دوسرے جہان میں اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے. ڈیفینیٹلی یہی سوال بھی ہوگا کہ آپ مطلب اگر تھوڑا سا وہ کر دے تو یہ ہو کہ آپ نے میرے حق میں کیوں آواز نہیں اٹھائی. صحیح بات ہے. مطلب یہ کہ انفارچونیٹلی خان نے یہ ساری جو پوزیشن لی ہوئی ہے، دس پوزیشن ہیز بین ٹیکن آن پرپز. مطلب ہے کہ آپ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ قصدن یہ پوزیشن لی گئی ہے کیونکہ اس کو وہ اپنی نظر آ رہی ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں، مجھے کہاں پہ لے جا رہے ہیں. الیکشن کمیشن میں کیس چل رہا ہے بنیادی طور پر، ابھی شاید بلین ٹری والا وہ والے سارے کیس وہ بھی نکل آئیں گے. وہ طیبہ گل کا کیس جو ہے اس میں بھی کافی آپ کو پتہ ہے نا کہ ان کو بھی بلیک، وہ جو کیا تھا نیب کا جو چیئرمین تھا جسٹس جاوید، اس کو بھی طیبہ گل کے ذریعے کون بلیک میل کر رہا تھا. تو بہت سی چیزیں ہیں اینڈ دیٹس دا ریزن کہ وہ لیفٹ رائٹ سینٹر اپ ڈاؤن سب کو جو ہے نا وہ اور ہارڈ پوزیشن لی ہوئی ہے. اچھا حسن صاحب، میرا بنیادی سوال پھر میں ادھر آتا ہوں. جو ایک پولیٹیکل لیڈر ہوتا ہے وہ تمام چیزوں کو اتنی اس سے نہیں وہ جج کر سکتا. ان کو مسائل کچھ، اب یہ لیگل مسائل ہیں، کچھ ایسے کنٹروورشل مسائل ہیں، اگر اس پہ کوئی بات کرے گا تو اس سے غیر ضروری کنٹروورسیز جنم لیتی ہے. ایسے میں ان خان صاحب کے ارد گرد چند لوگ تو ہیں، جس میں پرویز خٹک ہیں، جس میں بابر اعوان ہیں، جس میں فواد چودھری ہیں، جس میں شاہ محمود قریشی ہیں، جس میں اسد عمر، یا اس طرح کے اور بھی ان کے پاس سیزنڈ پولیٹیشنز ہیں، کہ وہ ان کو سمجھائیں کہ مطلب یہ جو آپ جس راستے پہ آپ چل پڑے ہیں اس کا اینڈ جو ہے وہ آپ کے لیے، ملک کے لیے، ہمارے لیے، ہم اس پوری جماعت کے لیے جو آپ نے اسٹرگل کیا ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں میرے خیال میں خان صاحب کا جو مسئلہ ہے نا، ان کے ایڈوائزرز آپ دیکھیں، آپ نے ٹھیک کہا کہ شاہ محمود قریشی ہے جیسا بھی ہے، لیکن یو کین ایکسپیکٹ کہ شاہ محمود ایز ایک ایکسپیرینس پولیٹیکل ہے، وہ اس کا ایک مطلب ہے کہ ہی از ان پالیٹکس سنس 85 لاسٹ 30 ایئر سے جو ہے وہ پالیٹکس کر رہے ہیں، مختلف گورنمنٹ کے ساتھ رہے. آپ کو ان کے ویو کے ساتھ، ان کی سٹائل کے ساتھ اختلاف اپنی جگہ پہ. پرویز خٹک دا موسٹ ایکسپیرینس پرسن، اور وہ جو ہے بڑا مطلب یہ ہے کہ جسے کہتے ہیں نا سیاست میں وہ داؤ پیچ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تعلقات کو بھی ٹھیک صحیح رکھ سکتا ہے. اسی طرح پنجاب سے ان کے ساتھ اچھے لوگ ہیں، لیکن ان کے قریب کون ہے؟ شہباز گل ابھی تو وہ نہیں ہے نا، فواد چودھری، فیصل، یہ جو سینیٹر فیصل، یہ ہے فیصل واوڈا وغیرہ کے. اسی طرح عثمان وہ جو سیالکوٹ سے، مطلب ہے کہ سارے وہ لوگ جو مچوئزم پہ، مطلب یہ کہ وہ جو مجھے بتاؤ ویئر از شبلی فراز، کسی کو نظر آ رہا ہے؟ مطلب ہے کہ کون ہے ان کے ساتھ؟ پنجاب کی جو لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ جو لوگ تھے، دیکھیں علیم خان جیسا بھی تھا، ہی واز این ایکسپیرینس پرسن. ایون پرویز الہی ابھی ناؤ از آلموسٹ پارٹ آف دا پی ٹی آئی، یہ لوگ ہیں چاہیے. لیکن خان صاحب میں جو دیکھ رہا ہوں، خان صاحب از لسننگ ٹو نو باڈی. پہلے تو وہ کہتا ہے کہ میں جو کہتا ہوں نا، کیونکہ خان صاحب میں ایک میں کا ایک چیز ہے، ہی واز اے اسٹار. جب آپ 12 سال سے 13 سال سے 14 سال سے آپ لائم لائٹ پہ آ جاتے ہیں اور آپ 20 سال جو ہے نا کرکٹنگ دنیا پہ رول کرتے ہیں، اور ہر جگہ پہ جا کے آپ کو جو ہے ایک سٹار ویلیو دیا جاتا ہے. آپ جو بھی کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ ویل ڈن، بہت اچھا، ڈیرالا، وہ ساری چیزیں وہی اس کی ذہن میں ہے. وہ آج بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جو ڈیسیجن لیتا ہوں، دیکھیں وہ آج بھی سیاست کو کرکٹ کے میدان کے طور پر لیتا ہے. ان کی سارے سیملیز جو ہے نا، ان کے سارے جو چیزیں ہیں نا، جب میں انگلینڈ میں تھا میچ میں، جب ہم آسٹریلیا گئے تھے
جب لندن میں تھا وغیرہ وغیرہ. اسی طرح جب میں بالر کو کس طرح چینج کرتا تھا, اس طرح میں جو ہے نا وہ پوری دنیا میرے گرد گھومتی ہے کہ میں کس طرح کرتا تھا. جب میں ورلڈ کپ میں گئے تھے تو میں نے اس وقت بھی سیاست میں بھی وہ جو ہے ان کھلاڑیوں کو اپنے قریب رکھتا ہے, سیلف جو obsession بھی ہے, وہ ان کھلاڑیوں کو قریب رکھتا ہے جو ان کے ہاں میں ہاں ملاتے کہ ویل ڈن خان صاحب آپ نے جو کہا نا بالکل اس طرح ہونا چاہیے. اسی دن دیکھیں میں ایک بات بتاتا ہوں صرف آخری, جنید اکبر, مجھے ایک بندے نے کہا کہ ان کی پارٹی کی میٹنگ ہو رہی تھی اور ایک کون تھا, ایک اور ایم این اے نے, انہوں نے بتایا کہ جنید اکبر نے اٹھ کے کھڑا ہوا کہ خان صاحب آپ اس پاکستان تحریک انصاف کو ایک لمیٹڈ کمپنی کے طور پر چلا رہے ہیں, آپ کے ارد گرد 4-5 لوگ ہیں, وہ سارے ڈیسیجن لیتے ہیں, وہ ڈیسیجن اور پھر آپ کے کھاتے میں ڈالتے ہیں اور آپ کو بدنام بھی کرتے ہیں. یہ جو ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے, یہ ہم سب کی پارٹی ہے. کہتے ہیں خان صاحب نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا, صرف اس کو جا کے جب انہیں بتایا گیا کہ مثلاً اس نے کہا کہ یہ ہم نے جو استعفیٰ دیا ہے یہ غلط ڈیسیجن ہے. پھر خان صاحب نے کہتے ہیں کہ گھنٹہ تقریر کی کہ میں نے استعفیٰ کیوں دیا, مطلب بجائے اس کے کہ وہ جو لمیٹڈ کمپنی کا. تو خان صاحب کا جو اپروچ ہے وہ جس طرح باقی سیاسی جماعتوں میں وہ بیماری تھی کہ جو سیاسی جماعت کے جو لیڈرز ہیں وہ اس کو اپنا پراپرٹی سمجھتے ہیں کہ میرے بعد میرا بیٹا, میرے بیٹے کے بعد میرا نواسا وغیرہ, دا سیم اس پر وہ کہتے ہیں تحریک انصاف میری ہے, آپ نے رہنا ہے تحریک انصاف میں رہو, نہیں ہے تو go away. So he is listening to nobody. It seemed like that. اچھا حسن صاحب, مائنس عمران خان پی ٹی آئی کیسی ہوگی؟ مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے, ہم بڑے سارے مسائل ہیں خان صاحب کے لیے اور وہ بیک ڈاؤن کرنے کو تیار نہیں ہے, پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. مائنس خان صاحب کے بعد آپ پی ٹی آئی کو کدھر دیکھ رہے ہیں؟ مطلب جسٹ ویسے یہ دیکھیں بہت امپورٹنٹ سوال ہے اور میرے خیال میں کافی ٹائم سے اس پہ بحث بھی ہو رہی ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی رہے گی, پی ٹی آئی ہوگی, شاید اس طرح جو لیڈر کیونکہ عمران خان اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ 22 سال اس نے اسٹرگل کی ہے. وہ کہتا بھی ہے واقعی 1996 میں جب اس پارٹی کو اس نے لانچ کیا تو اس کے بعد ہی واز alone for 20 years. 2011 تک جو ہے ان کی حالت بڑی جو تھی وہ اس نے ہر دروازے پہ دستک دی, اس نے بہت کوشش کی, لیکن 2011 کے بعد جو ہے پارٹی نے ٹیک اپ کیا. مطلب ہے کہ ساتھ ہی لوگ بھی مل گئے, انجمن جو ہے مطلب ہے کہ اکیلا نکلا, پھر انجمن پورا ایک وہ قافلہ کارواں جو ہے بنتا گیا اور کارواں بن گیا. لیکن میں ایک بات بتاؤں کہ پی ٹی آئی جو ہے یہ ایک جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو نکالا گیا اور جب اس کو پھانسی دی گئی جس طرح, اس وقت ایک ملٹری ڈکٹیٹر تھا اور ایسا ڈکٹیٹر کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جیالوں کو بھی پکڑ کر جو ہے اتنا بھی کوئی نہیں کر سکتا تھا. میں اس دن اس کی کتاب پڑھ رہا تھا, سلیم سیف اللہ خان صاحب کی, آپ نے بھی شاید دیکھی ہوگی. اس میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ان کے جو والد صاحب ہے سیف اللہ خان صاحب, اس کا جو یوم وفات ہے وہ 4 اپریل 5 اپریل جو بھٹو صاحب کی ہے. جی بالکل ان کے ساتھ, اور بھٹو صاحب کی بھی وہی تھی. کہتے ہیں ہمارے گھر پشاور میں ہم اسی دن ہم نے فاتحہ خوانی رکھی تھی اور لوگوں کو دعوت جس طرح اکثر ہوتی ہے عموماً جس کو ہم اینیورسری کہتے ہیں, کہتے ہیں جنرل فضل حق کو پتہ چلا, اس نے منع کیا, منع نہ کرنے پر ان کی والدہ کلثوم سیف اللہ صاحبہ کو وہ کیا جو نظر بند کیا گیا, مطلب اس کو اریسٹ کیا. اتنا وہ کر رہے تھے کہ بھٹو کا جو دن ہے اس کی جو ڈیتھ اینیورسری ہے اس دن کوئی فنکشن نہیں ہوگا جو بھی ہو. یہ میں نے اس کی کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ پشاور کینٹ میں جو ان کا گھر ہے وہاں پہ ان کی یہ ہو رہی تھی اسی دن, اور اسی لیے ان کو پکڑا گیا, ان کو منع کیا گیا کہ اس دن بھٹو صاحب کی بھی ہے وہ. تو اس طرح کیا. اچھا سر, بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد آئیں گے تو دوسرا موضوع بھی ہمارے ساتھ ہے. ابھی پروگرام میں وقت ہوا چاہتے ہیں بریک کا, واپس آتے ہیں. جی ویلکم بیک. پروگرام میں دوسرا ہمارا جو موضوع ہے وہ بہت اہم موضوع ہے اور وہ ہے خیبر پختونخوا میں اوور آل امن و امان کی صورتحال ہے. وہاں پہ
ہم نے دیکھا ہے پچھلے ایک ہفتے میں تقریباً مختلف دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ یہ اس سے پہلے تو سیلاب تھا، سیلاب کے دنوں میں تھوڑا سا کنٹرول تھا، اس کے بعد یہ سلسلہ دوبارہ شروع ہوا ہے، اور ایک طرف اگر جو ٹی ٹی پی ہے اس کے ساتھ جو مذاکراتی عمل شروع ہوا تھا اس میں سیز فائر کا اعلان کیا گیا تھا، اور وہ انفینیٹو تھا، اس میں جو تھا ابھی تک بظاہر تو ابھی بھی ان پلیس ہیں، مگر اس کے باوجود جو دہشت گردی کے واقعات ہیں وہ ہو رہے ہیں۔ حسن صاحب، مذاکراتی عمل میں جو سب سے اہم اچیومنٹ تھی اس کو بڑا جو ہے وہ اس کو بڑا پیش کیا گیا کہ ہم نے بہت بڑی اچیومنٹ ہے، ہماری کامیابی ہے کہ ہم نے سیز فائر جو ہے نا وہ کیا ہے، دونوں پرماننٹ سیز فائر انفینیٹو تک کہ یہ اس کا کوئی وہ نہیں ہے، ہم ابھی تک یہ ان پلیس ہے۔ مگر اب ٹی ٹی پی کی طرف سے جو کارروائیاں ہوتی ہیں اس کو سیلف ڈیفنس کا نام دے کے وہ کارروائی کرتے ہیں، ابھی ہمیں لگتا ہے کہ وہ اس میں شدت آئی ہے، تو یہ کیا اس سے یہ پیغام مل رہا ہے کہ بظاہر تو وہ ان پلیس ہے مگر پریکٹیکلی وہ نہیں ہے، اب وہ سیز فائر بھی ختم ہو گیا، مذاکراتی عمل جو ہے وہ تقریباً بس ایک سرد خانے میں چلا گیا اور ابھی کے حالات چینج ہو گئے ہیں؟ میرے خیال میں مذاکرات جاری ہیں اور مختلف لیول پہ دے آر ان کانٹیکٹس، اور ابھی تک جو صورتحال ہے میرے خیال میں دونوں چاہ رہے ہیں کہ مذاکرات جاری رہیں، ٹی ٹی پی بھی چاہ رہی ہے کہ مذاکرات جاری رہیں، اور گورنمنٹ کی سائڈ سے جو انٹرلاکیٹرز ہے وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ مذاکرات کا سلسلہ جو ہے یہ نہ رکے، کیجولٹیز ہوتی رہیں گی، جس طرح امریکہ اور وہ جو ٹاک فائٹ والا جو آپ کو پتہ ہے کہ طالبان بات چیت بھی کر رہے تھے۔ دیکھیں ٹی ٹی پی جو کچھ کر رہی ہے نا، دے آر فالوئنگ دا فٹ سٹیپس آف افغان طالبان، جس طرح افغان طالبان، لیکن اس میں تھوڑا سا ان کو ایک ریئلائز کرنا ہوگا کہ وہاں پہ افغان طالبان ور نیگوشیٹنگ دا وڈرال آف فورن فورسز، یہاں پہ آپ اپنے ملک کے اپنے افواج اپنے عوام کے ساتھ آپ نے ڈیل کرنا ہے، یہاں سے کوئی جائے گا نہیں، تو وہ ایک تو ایگزاسٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیں افغان طالبان نے ٹاکس کو بڑا پرولانگ کیا، مطلب ہے کہ 2 سال تک ٹاکس بھی رہے، اٹیکس ڈیورنگ دا ٹاکس امریکیوں پہ اٹیکس نہیں ہوا تھا، جن کے ساتھ معاہدہ ہوا، جن کے ساتھ نہیں معاہدہ نہیں ہوتا، جو ٹاکس چل رہے تھے، ان اے وے اٹ واز اے سیز فائر، ان اناؤنس ٹائپ کا ایک سیز فائر ہوا تھا، اس میں کہیں بھی ایک امریکی بھی جو ہے وہ مارا نہیں گیا تھا، وہ زخمی نہیں ہوا تھا۔ یہاں پہ جو دیکھے کل ساؤتھ وزیرستان میں جو کیپٹن ولی، اس کی شہادت، اس کے ساتھ دیگر جوانوں کی شہادت، اسی طرح اورگزے میں پولیس پہ اٹیک، پشاور میں پولیس پہ اٹیک، چارسدہ میں آپ کو پتہ ہے کہ دا پولیس اسٹیشن واز ہینڈ گرینیڈ، اس پہ ہینڈ گرینیڈ کا جو پھینکا گیا تھا، اسی طرح جگہ جگہ پہ۔ تو یہ حقیقت ہے کہ اس کو لنک بھی کیا جا سکتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جو آج ایک اور جس پہ ہم پروگرام میں ڈسکشن بھی کریں گے کہ جو الیکشن شیڈیول تھے، بائی الیکشن ضمنی انتخابات چارسدہ، مردان، پشاور، خرم وغیرہ میں، ان کو بھی پوسٹ پون کیا گیا ہے، اینڈ انڈر لائن ون ریزن یہی بھی ہے کہ سیکیورٹی کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ ابھی ٹی ٹی پی ایک سائڈ پہ تو اپنا ایک سافٹ امیج بھی سیل کر رہی ہے، دیکھیں جس طرح طالبان باتیں بھی کر رہے تھے، ٹاکس بھی کر رہے تھے، انٹرنیشنل میں اپنا امیج بلڈنگ بھی کر رہے تھے، جس پہ ہم نے کہا بھی تھا کہ دوحہ مذاکرات کو طالبان اپنی امیج بلڈنگ کے لیے بھی یوز کر رہے ہیں، کنسیشن بھی لے رہے تھے، کبھی کہا ہم نے چین جانا ہے، کبھی کہا ہم نے روس جانا ہے، کبھی کہا ہم نے جنیوا جانا ہے، واشنگٹن پوسٹ تک، واشنگٹن پوسٹ میں جو ہے سراج حقانی صاحب کا جو اس کا آرٹیکل بھی پبلش کیا گیا، ویری ویل ریٹن، انگریزی تھی، ان کے جو خیالات تھے بڑے ماڈرن تھے، ڈیموکریسی کے بارے میں، خواتین ایجوکیشن کے بارے میں، اپوزیشن کے بارے میں، تو وہ دا سیم از دا پالیسی آف ٹی ٹی پی، آلموسٹ کہہ سکتے ہیں کہ کلوز ٹو وہی فٹ سٹیپس فالو کر رہے ہیں کہ امیج بلڈنگ کر رہی ہے، عوام کو، پاکستانی عوام کو ایک سگنل دے رہے ہیں کہ دیکھیں ہم پرامن ہیں، ہم مذاکرات کے ذریعے اپنے مطالبات کو منوانا چاہ رہے ہیں، دوسری سائڈ پہ فوج جو ہے یا سیکیورٹی ادارے جو ہے سیز فائر ہم نے کیے، دیٹ از انٹیکٹ، لیکن ساتھ ساتھ ہم پہ حملے ہو رہے ہیں، اور ہم جو لوگوں کو مار رہے ہیں یہ ہم سیلف ڈیفنس میں مار رہے ہیں، مطلب یہ کہ وکٹم ہوڈ کی وہ بھی لے رہے ہیں ایڈوانٹیج کہ وی آر دا وکٹم، آپ نے قتل بھی کیا،
اور مقتول کو آپ نے بدنام بھی کیا. مطلب ہے کہ مر بھی گیا اور ملامت بھی وہ ہو گیا کہ ہم نے جو ایکشن لیا ہے ان کے خلاف یہ ہم نے سیلف ڈیفینس میں لیا ہے. میرے خیال میں ابھی ہماری ریاست جو ہے پاکستانی ریاست یہ ٹوٹلی کنفیوز ہے ٹی ٹی پی کے حوالے سے, کیونکہ ریاست کو ابھی سمجھ آئی ہے کہ افغان طالبان سے ٹی ٹی پی کے حوالے کوئی چیز کسی چیز کی توقع رکھنا جو ہے وہ بیکار ہوگا. افغان طالبان آر ان نو وے ریڈی ٹو انائی ڈیو ٹو دیئر انٹرنل ریزنس. وہ اس کی وجہ سے کیونکہ وہاں پہ بھی افغانستان میں بھی حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہرات میں جو ملا انصاری پہ قتل ہوا, اس سے پہلے جو دوسرا ملا رحیم اللہ جو تھے حقانی اس پہ قتل ہوا, اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ کابل میں مسلسل جو ہے اٹیکس بھی ہو رہے ہیں, ایلس ویئر بھی اٹیکس ہو رہے ہیں, تو وہاں پہ بھی حالات خراب ہے. ڈیورنگ دس ٹائم افغان طالبان سے یہ توقع رکھنا کہ وہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے کچھ سخت رویہ اپنائیں گے. سو آئی تھنک دیٹ, اور یہ بات ہماری ریاست والوں کو جو کہ ٹاکس میں انگیج ہے, جو ٹاکس پہ بلیو کر رہے کہ شاید مذاکرات سے یہ مسئلہ حل ہوگا, یہ چیز ان کو بھی ریئلائز ہو چکا ہے. اینڈ دا کنفیوژن از ٹو بی آر not to be. دونوں سچویشن میں آپ کو catch-22 سچویشن ہے. neither you suspend the talks یا جو کہتے ہیں کہ جی نہیں کرتے, in case of continuing the talks you will have more casualties. وہ ان کی ایک ری گروپنگ بھی ہو رہی ہے ان کو, they are exploiting this. اصل مسئلہ تو اس سے پہلے جب ٹی ٹی پی کا جو بڑے اہم کمانڈر تھے خالد خراسانی کو جب اٹیک کیا گیا تھا, اس کے بعد حالات تھوڑے سے چینج ہوئے. اس سے پہلے ہم بظاہر دیکھتے تھے کہ یہاں سے سرکاری لوگ جاتے تھے, سرکاری اور قبائل اکابرین جاتے تھے, وہاں پہ طالبان کے ساتھ سیلفیاں بناتے تھے, تصویریں آتی تھی اور بظاہر لگ رہا تھا کہ مذاکرات ہو رہے ہیں. ابھی آپ نے کہا کہ مذاکرات ابھی بھی ہیں, انٹیکٹ ہیں. انٹیکٹ کا مطلب کیا ہے کہ مطلب کوئی بیک ڈور ہو رہے ہیں؟ کیونکہ اگر ٹی ٹی پی سے جب بھی آپ کی بھی بات ہوئی ہے, جو ڈیلیگیشن گئے تھے اس میں چٹان تھا, باقی دیگر قبائل عمائدین تھے, انہوں نے کہا کہ ہم مذاکرات کر رہے ہیں, مگر اس کے بعد جو ٹی ٹی پی کی طرف سے یا ان کو جو پیغام دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم اصل میں اگر مذاکرات کسی کے ساتھ کریں گے تو وہ پاکستانی آرمی ہے. پاکستان آرمی جو ہے وہ ایک خود مختار ادارہ ہے اور ان کے لوگ خود مختار ہوتے ہیں, ان کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے, باقی دیگر کسی کے ساتھ ہم نہیں کریں. تو آیا اس لیول پہ مطلب ریاستی کے فوج کی طرف سے بیک ڈور کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں, یا چونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا جو لاسٹ اس میں کور کمانڈر میٹنگ ہوئی تھی تو وہاں پہ آرمی چیف نے ایک جو ہے پیغام بھی دیا تھا فارمیشن کو کہ مطلب آپ تیاریاں کریں بلوچستان میں اور کے پی میں آپریشن کے لیے. تو وہاں سے بھی تو ایک پیغام آیا, پھر یہاں سے پھر اس کے بعد ٹی ٹی پی کی کارروائیوں میں اضافہ ہوا. تو آپ کو لگتا ہے کہ مطلب وہاں سے اگر ہو رہے ہیں تو وہ کس لیول پہ ہو رہے ہیں؟ دو مذاکرات پہلے بھی ان کی جو ڈیلیگیشن لیول پہ, آپ کو تو ہمیں تو پتہ نہیں تھا نا, یہ تو ہمیں 2 جرگے چلے گئے. ہمیں تو ان سے پتہ چلا 50 رکنی جو پہلا گیا تھا, اس کے 57 رکنی, اس کے بعد جو تھا 18 رکنی یا 20 رکنی, بالکل ایسے وہ چلا گیا. اس وقت بھی ایک ٹیم کی فارمیشن ہو رہی ہے اور عنقریب جو ہے میں بھی ان اے منتھ اور لیس دین اے منتھ ایک اور ڈیلیگیشن جائے گی ٹی ٹی پی کے ساتھ جو ہے ملاقات کے حوالے سے. اس پہ اس وقت پروسیس میں ہے کہ ڈیلیگیشن, کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو پہلا ڈیلیگیشن گیا تھا اس پہ کافی تنقید ہوئی تھی. پھر بھیجنے والوں نے یہ کہا کہ ہم نے اس ڈیلیگیشن کو اس لیے مختلف علاقوں سے تاکہ ان کو نمائندگی ملے اور یہ جا کے تھوڑا سا ان کی سافٹنگ بھی ہو جائے کہ جی آپ کدھر کے, جی میں تو مردان کا ہوں, ہاں مردان میں پلانا کاکا کیسا ہے, وہ چاچا کیسا ہے, وہ پلانا میرا ماموں ہے وغیرہ وغیرہ, تاکہ ان کو ٹچ بیس اور وہ جو ان کو ایک علاقے کے ساتھ ایک وہ بھی ہو جائے, شاید انسان ہے تھوڑا بہت ان کا ہو گیا. نمبر 1. اس کے بعد دوسری ڈیلیگیشن گئی جس میں لمیٹڈ لوگ تھے, لمیٹڈ نہیں تھے 18 تھے, لیکن اٹ واز اسمارٹ اینڈ کمپیریٹیولی اے بیٹر ڈیلیگیشن وہ تھا. اس پہ بھی کیونکہ جتنے ڈیلیگیشن گئے ہیں جو اسپیشلی دا فرسٹ ڈیلیگیشن, اس سے طالبان کے جو 2 مطالبات تھے وہ ہارڈن ہو گئے. نمبر 1 فاٹا کی جو مرجر ہے
اس کی ریورسل کے حوالے سے یہ ہارڈ ہو گئی، اور دوسرا فاٹا کی سٹیٹس کے حوالے سے مطلب ہے کہ سوری کہ وہاں پہ ان کو جب آپ ایک کو اجازت دیتے ہیں کہ کیپ دا آرمز، اسلحہ رکھے، تو اگر آپ کو اجازت ہے تو پھر ایکول اپلیکیشن آف لا جو ایک بیسک ٹیننٹس ہے قانون کا، تو پھر سب کو اجازت ہوگی کہ یو کین کیپ دا، اور ریاست سے وہ تھوڑا سا ایک ڈیٹیچڈ ان کا جو رہے ہیں وہ تھا. میرے خیال میں ابھی جو نیکسٹ ڈیلیگیشن ہوگا اٹ ول بی مچ اسمارٹر. اور آپ کو پتہ ہے ایک علماء کا ڈیلیگیشن بھی گیا تھا، ساری وہ میں بھول گیا تھا، جو کہ عثمانی صاحب اور تقریباً یہ تین تو بڑے بڑے جو ہے انہوں نے اپنی وہ جو نیا ایفرٹس کیے علماء نے، تاکہ ان کو، کیونکہ زیادہ تر اساتذہ تھے، لیکن ان کا بھی ایک مسئلہ ہے. جب ٹی ٹی پی نے ان کے ساتھ پولیٹیکل اسلام اور پولیٹیکل جہاد پہ جو ڈسکشن کی، تو ہمارے ان اساتذہ کے پاس they were not they trained کہ پریکٹیکل جہاد، پریکٹیکل اسلام وغیرہ، کیونکہ یہ تو اساتذہ بیچارہ وہ تو سارا ان کو ایکسپوز بھی نہیں تھے. آپ نے پڑھا تھا ان کا جو پریس ریلیز آیا تھا، it was precise and it was to the point، اور سب جو چیزیں تھی نا ان کو عزت بھی دی گئی تھی، ہر ایک کے ساتھ جو القابات تھے وہ ایک لائن پہ پورا لکھا گیا تھا، لیکن بات اپنی کی تھی. تو اس وقت جو مذاکرات کے لیے میرے خیال میں آپ نے جو کور کمانڈر کی اس کی طرف اشارہ کیا، وہ ان دا کنٹیکسٹ آف جو سوات میں ہوا تھا، جو دیر میں ہوا تھا، اور جو وزیرستان میں ہوا تھا، اور اسپیشلی جو قرم ایجنسی میں جو سرفیسنگ آف جو ٹیررسٹ یا ملیٹنٹس جو تھے، اور اس سے ایک خوف جو تھا نا، وہ آپ کو پتہ ہے کہ سوات میں باجوڑ میں لوگ نکل آئے، سوات میں لوگ نکل آئے، دیر میں لوگ نکل آئے، خیبر ایجنسی میں لوگ نکل آئے، وزیرستان میں لوگ نکل آئے. خوف کو ختم کرنے کے لیے اس خوف کو اسی تناظر میں تھا. ٹھیک ہے کہ اگر یہ چل رہے ہیں تو وی آر ریڈی کہ ہم کسی بھی ایونچویلٹی کو فیس کرنے کے لیے the military is ready. preparedness level ہمارے ہائی. یہ تقریباً اس سے ملا جلائی موضوع ہے، اور وہ افغان طالبان کا ہے، چونکہ یہ اس سے براہ راست متاثر ہوتے ہیں. ٹی ٹی پی ہے، اگر باقی دیگر یہ ہمارا پاکستان کا اگر مذاکراتی پروسیس ہے تو یہ بھی اس سے متاثر ہوتا ہے. وہاں پہ ہمارے کے پی کی جو لائن آرڈر سچویشن ہے وہ بھی اس سے متاثر ہوتی ہے. اور افغانستان کی صورتحال ہمیں بظاہر ایسے لگ رہا ہے، اور ریسنٹلی جو داعش کی طرف سے انہوں نے جو ٹارگیٹڈ اٹیکس کیری کیے ہیں وہ بہت زیادہ خطرناک ہیں. ان کے ٹاپ لیڈرز کو وہ اس سے پہلے شیخ جو تھے اس کو ٹارگٹ کیا، ابھی مولوی نجیب انصاری کو جو اٹیک کیا ہے. تو یہ وہ ایسے لگ رہا ہے کہ وہ ان کے پاس بالکل کلی اجازت ہے، وہ کلی چوٹ جس طرح ہے ان کے پاس، وہ جاتے ہیں اور طالبان کے بڑے سے بڑے لیڈر کو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں. ایسے لگ رہا ہے کہ افغان طالبان کا اپنی وہ ریٹ جو ہے، وہ ریٹ کا جو مین مسئلہ تھا، پچھلی حکومتوں کا بھی ریٹ کا مسئلہ تھا، وہ ریٹ ان کی بھی نہیں ہے. جو لوگوں کو خدشات تھے اور وہ تقریباً صحیح ثابت ہوئے، ان کا بھی ریٹ کا مسئلہ ہے. امن بحال کرنے میں افغان طالبان بھی بظاہر ناکام ہو چکے ہیں. دیکھیں اس وقت افغانستان میں جو رولنگ کلاس ہے ناؤ دیر طالبان، ان کو ملٹیپل چیلنجز ہیں. سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ اکنامک چیلنج ہے. وہاں پہ جو پرابلم، وہاں پہ بینک نوٹس نہیں ہے، بازار سامان سے بڑے پڑے ہیں لیکن کسی کے ساتھ کیش نہیں ہے. وہاں پہ ڈالر کی انفلو جو ہے گزشتہ 1 سال سے مکمل طور پر بند ہے. جو بیک ڈور سے ہو رہی ہے، اسمگلنگ ہو رہی ہے، وہ اپنی جگہ پہ، کیونکہ آپ کا جو بینکنگ سسٹم ہے وہ کٹ آف ہے فرام دا انٹرنیشنل بینکنگ نیٹ ورک، اس سے کٹ آف ہے. لوگوں کے جو ہے جو تنخواہیں ہیں وہ انیبل ہے وہ دینے کے لیے، ہاسپٹلس، ہیلتھ کیئر سسٹم ان کا، اور اوپر سے سونے پہ سہاگا ہیومینیٹیرین کرائسس. 90% آف دا فیملیز جو ہے ان کو پورا کھانا نہیں ملتا ہے. 7.5 ملین چلڈرن جو ہے وہ مال نیوٹریشن کا اس کا شکار ہے. اسی طرح کہتے ہیں کہ تقریباً ان کے اراؤنڈ کچھ ہاؤس ہولڈ، ابھی میں پرسنٹیج میں بول رہا ہوں، ان کے ہاؤس ہولڈ جو ہے ان کو جو تنخواہیں جا رہی تھی، آپ خود سمجھ لیں کہ 3-4 لاکھ تو ان کی فوج تھی، ان کی تنخواہیں، اس طرح حکومت تھی، اس طرح اساتذہ تھے. مطلب ہے کہ مور دین 2 or 3 ملین ہاؤس ہولڈ جو کہ اربن جو اکانومی تھا وہ تو سروسز اکانومی تھا، وہ آپ نے بزنس آپ نے، تو یہ چیلنجز ہے. لیکن سونے پہ سہاگا بجائے اس کے کہ اس کو ریئلائز کر کے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ بیٹھ کے
جو چھوٹے چھوٹے ایشوز ہے, ویمن ایجوکیشن, ناؤ اٹ از اے میٹر آف ایگو فار دیم, طالبان کے لیے, کہ ہم نے کہا ہے کہ نہیں جائیں گے تو بس نہیں جائیں گے. کسی نے کہا اسلام, کہتے نہیں اسلام میں تو ہے. دیکھیں سر, اب اصل مسئلہ یہ ہے, طالبان ہیڈ جو تھا, جو کہ اس کو ڈینائی کر رہے ہیں, وہ ایلیجڈلی وہاں پہ ڈرون حملے میں اس کو مارا گیا. داعش بالکل فری ہے. خطہ یہ ہے کہ اس کو باقاعدہ سپورٹ, جو یہ داعش سو کال داعش ہے جس کو وہ ایس کے پی خراسان پروونس کہتے ہیں, یہ تو بنا ہی ٹی ٹی پی سے تھا, تو ابھی بھی یہ خطرہ ہے اگر وہاں سے اس کو پش کیا جاتا تو یہ وہاں پہ بھی جا سکتے. یہ ایک ڈر تھا, ایک فیئر تھا, ایک خوف تھا طالبان کو کہ شاید ٹی ٹی پی جو پاکستان کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے, اگر ان کو تھوڑا سا پریشر بیلڈ ہو جاتے تو دے ول جوائن, اور اس وجہ سے ان کا جو پاکستان چیپٹر بھی خراسان کا جو ہے, یہ جو آئی ایس کے پی اس کا وہ بھی بن گیا, تو ایک ڈر تھا. لیکن اس کے بعد آپ کو پتہ ہے نور ولی مسعود کا بیان آیا, اور نے کہا کہ ہم جو ہے طالبان کی امارت میں ہمارے لیے وہ جو ملا ہیبت اللہ ہے اس کی جو خلیفہ جسے آپ کہہ سکتے اس کو تسلیم کیا. انہوں نے کہا کہ ایلیجینس جو ہے ہماری ان کے ساتھ ہے. تو وہ تو میرے خیال میں, لیکن پرابلم کیا ہے, ابھی دیکھیں سیکیورٹی ایک دن کے لیے, 2 دن کے لیے, 10 دن کے لیے جو خوف کریٹ کر کے سیکیورٹی اسٹیبلش کرنا, اٹس ناٹ دیٹ بگ ایشو. سسٹین کرنا جو ہے نا, سسٹینیبل اس کو کرنا, وہ چیلنج ہوتا ہے. ابھی طالبان دنیا کے, ان کا 1 سال ہو گیا حکومت میں, اسی 1 سال میں ایک بھی فورن کنٹری نے طالبان کی حکومت تسلیم نہیں کی, ایک بھی, انکلوڈنگ پاکستان, ٹھیک ہے, انکلوڈنگ دا مسلم کنٹریز, ایک نے ابھی تک تسلیم نہیں کیا. اٹ از اے بگ چیلنج. ابھی تک ایک ملک کے ساتھ ان کا جو بینکنگ سسٹم ہے وہ لنک نہیں ہے. ایک ملک کے ساتھ ان کی تجارت ایکسپٹ پاکستان کے ساتھ, اور دوسروں کے ساتھ جو کہ جس کو ہم انفارمل ٹریڈ کہتے ہیں, ان کے علاوہ ان کی ٹریڈ کلوز ہے. وہ ساری چیزیں ہیں. ان کو ریئلائز کر کے دنیا کا جو ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے کہ آپ اپنی بہن بیٹی اور جو ہے خواتین ہیں ان کو اسکول جانے دیں. از اٹ اے بگ ایشو؟ ابھی سارے طالبان یہ مان رہے ہیں, اس دن آپ نے رپورٹ دیکھی ہوگی, اونلی 4 جو ان کے بڑے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں, یہ اگر اسلام میں بھی ہے تو ہوگا, لیکن ہمارے اپنا, دس از ہاؤ وی انٹرپریٹ اسلام. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے ان کی ریٹ جو ہے, ایک تو پاپولیشن آپ کی اگینسٹ جا رہی ہے, you are unable to feed the people, you are unable to provide people opportunities to trade, to do business, you are unable to provide people the healthcare facilities, you are unable to provide the people the opportunities to interact and go around, وہ نہیں کر سکتے. دیکھیں لوگ آپ سے بددل ہو رہے ہیں. جب ایک جگہ پہ آپ کے اپنے لوگ آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں, اگر خلاف نہ بھی ہو آپ کو ڈس لائک کرتے ہیں, تو اس کا ایڈوانٹیج کس کو جاتا ہے؟ آپ کے مخالف کو. اس وقت داعش از دا اونلی اپوننٹ, اینڈ داعش یہ جو اینٹی طالبان فیلنگز ہے, گروئنگ فیلنگز ہے, ان کو وہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. اینڈ ناؤ دے ہیو اے فیلڈ ڈے, کبھی قندوز میں فائر کیا, کبھی ہیرات میں کیا, کبھی کابل میں کیا. سر جو ریسنٹلی ایک اور بڑا مسئلہ ہے, اور وہ ہے جو کچھ لوگ تو ایسے ہیں, کچھ دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ وہ اس اسلامی امارت کو, جو طالبان کی حکومت ہے, اس کو وہ ریکگنائز نہیں کرتے. مگر پھر بھی لوگوں نے کہا کہ چونکہ افغانستان ایک بہت اہم ملک ہے, طالبان کے ساتھ یا اس کو ہم ایسے بالکل چھوڑ نہیں سکتے, ویکیوم نہیں کریٹ کر سکتے وہاں پہ. انہوں نے اپنے مشنز وہاں پہ اوپن کیے. اس میں اہم ممالک جو تھے, امریکہ کے علاوہ چین تھا, روس تھا, جن کو پاکستان تھا, ہندوستان نے بھی کوشش کی. اب انہوں نے کچھ ممالک کو تو پاکستان نے باقاعدہ گارنٹی کرایا ان کو, جو ہے نا, کچھ ممالک کو انہوں نے جا کے بتایا ہے کہ آپ کھولیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دروازہ ہمیں نہیں بند کرنا چاہیے, اور اس سے مسائل بڑھیں گے. روس نے بھی کھولا. پچھلے دنوں اٹیک ہوا, اس میں روسی سفارت کے جو اہلکار تھے وہ بھی اس میں مارے گئے, اور ایک بہت خطرناک تھا جس کو داعش نے کلیم کیا. تو اگر آپ دیکھ لیں, نہ وہ خود اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں چند کے علاوہ, اپنے طالبان جو اپنے ان کے لیڈرز تھے نہ کسی اور کو کر رہے ہیں. تو یہ تو لوگ تو بالکل وہ ایسا لگ رہا ہے کہ طالبان خود کو بالکل دیوار کے ساتھ اپنے آپ کو لگا رہے ہیں. میرے خیال میں مسئلہ جو ہے نا وہ خود طالبان میں ہے. اس وقت اگر طالبان نے یہ ریئلائز کیا کہ یہ افغانستان اس کا ملک ہے, اور اس ملک کو وہ اس
وہ رسپانسبل ہے گورننس کا. گورننس کو وہ تھوڑا سا امپروو کرے, لوگوں کو اپرچونٹی دے. ابھی دیکھیں میں اس دن میں ایک خبر پڑھ رہا تھا کہ وہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ لوگوں کو پاکستان ایمبیسی کو بھی ایک ٹائم پہ کہا گیا تھا کہ آپ زیادہ ویزے ایشو نہ کریں, کیونکہ یہاں سے لوگ ایوری باڈی ہوز ایور افغانستان میں جو ہے دو چیزیں ہیں, ایدر یو ہیو ٹو مائیگریٹ ایدر یو ہیو ٹو اسٹاپ. یا آپ نے بھوک سے مرنا ہے یا آپ نے مائیگریٹ کرنا ہے. اس وقت صورتحال کہتے ہیں کہ افغانستان میں یہ ہے. ابھی یہ ریئلائزیشن اگر طالبان کو ہو گئی, دیکھیں جس دن طالبان کی حکومت آئی اس دن $2 billion were in the pipeline افغانستان پہنچنے تھے. یہ جو سیلریز ہے جو اسینشیل سیلری اس کو ہولڈ کیا گیا. یہ جو سینکشنز ہے افغانستان پہ یہ کب لگائے گئے ہیں؟ یہ 1998 میں لگائے گئے ہیں طالبان پر. جب القاعدہ نے افریقہ میں US ایمبیسیز کو ہیڈ کیا اس وقت طالبان پہ یہ سینکشن لگے تھے انڈیویجول پہ. ابھی ٹیکنیکل پرابلم یہ ہے کہ کسی افغان گورنمنٹ پہ سینکشن نہیں ہے, کسی بھی گورنمنٹ اینٹیٹی پہ سینکشن نہیں ہے, افغان اسٹیٹ ریاست پہ سینکشن نہیں ہے. لیکن ٹیکنیکل پرابلم یہ ہے کہ طالبان آر ناٹ کیپیبل کبھی اس سچویشن کو, کیونکہ جتنے پیسے ان کے روکے گئے ہیں $9 بلین ہے, جس میں $7 بلین جو ہے نیو یارک کے فیڈرل ریزرو میں پڑے ہیں. ابھی طالبان اتنے ٹیکنیکل نہیں ہے کہ یہ ٹیکنیکل راستہ کھولے. افغانستان کی بینک کو وہ اس لیے نہیں دے رہے ہیں کہ ان کا جو ہیڈ ہے وہ طالب ہے اور طالبان کے انڈیویجول پہ سینکشنز ہے, ریسٹرکشنز ہے ان کے موومنٹ پہ. ابھی اگر تھوڑا سا یہ آگے پیچھے کر کے ایسے ایک انٹرنیشنل بینکر کو لائیں تاکہ دنیا کی جو بینکنگ سسٹم اس کا ٹرسٹ ہو. اسی طرح تو میں سمجھتا ہوں کہ طالبان کا مسئلہ یہ ہے, بنیادی مسئلہ جو ان کا ہے وہ ایگو کا مسئلہ ہے. اینڈ دیٹ از اے فالس ایگو. ان کو کسی نے بتایا کہ آپ نے امریکہ کو شکست دی, اس سے پہلے آپ لوگوں نے برطانیہ کو شکست دی, اس سے بعد جو ہے آپ نے روس کو شکست دی, اس کے بعد پورے دنیا کو جو ہے نا یو آر کیپیبل ٹو ڈیفیٹ دا ورلڈ. اپنی حالت کیا ہے؟ افغانستان کی اینٹ سے اینٹ ان افغانوں نے اسی رویے پہ بجا دی کہ یہ یار آپ اپنا ملک ٹھیک کریں, ملک سنوارے, اس کے بعد دیکھیں گے نا. جب آپ کے لوگ اس وقت آپ کے, جس طرح میں نے کہا کہ 90% آف دا پیپل آر فیسنگ اسٹارویشن, 2 ٹائم کا وہ کھانا نہیں ہے, آپ کے پاس کرنسی نوٹس نہیں ہے, کدھر سے آپ چھاپو گے؟ کوئی چھاپ سکتے ہیں آپ کے لیے کیونکہ یو آر انڈر سینکشن. کدھر سے ڈالر آئیں گے؟ ان کی لیڈرشپ پہ سینکشن ہے, وہ کہیں ٹریول نہیں کر سکتے. لیڈرشپ تو سائڈ پہ ہو جاؤ نا یار, اندر بیٹھو, فیصلے آپ کرو. دیکھیے تھوڑا سا آپ نے, لیکن وہ بھی شو مین شپ ہے نا, یہ اپنا ایک مزہ ہوتا ہے کہ آپ وزیر ہے, آپ مشیر ہے, آپ امیر ہے. نہیں سر, پچھلے دنوں آپ نے نہیں دیکھا کہ جب وہ 1 سال انہوں نے سیلیبریٹ کیا کہ فورن فورسز یہاں سے افغانستان کی اصل حقیقی آزادی کا سال انہوں نے منایا, اور وہ اس طرح منایا کہ جی بالکل ہم نے بہت بڑی جو ہے بڑی کامیابی ہے ہماری, جو کہ بظاہر انہوں نے کہا کہ بالکل جو جس چیز میں وہ لگے ہوئے تھے, مگر ریٹ ابھی بھی افغانستان میں کا نہیں ہے. یہ تو دیکھیں ابھی میں اکثر لوگوں, جس دن طالبان گئے اور پریزیڈنٹ کرزائی کی حکومت آئی, دا انٹائر افغانستان واز پیسفل. 2002 2003 2004 حالات کنٹرول میں تھے, لوگ کہتے ہیں کہ افغانستان میں امن. لیکن 2004 میں جب طالبان کی ری ایمرجنس ان کی شروع ہوئی تو 5-6 سال بعد جو ہے انٹائر افغانستان واز آن فائر. طالبان کو بھی اس دن سے ڈرنا چاہیے کہ جس دن, کیونکہ دیکھیں جب آپ بھوک سے مر رہے ہوں, جب آپ بیماری سے مر رہے ہو, جب آپ افلاس سے مر رہے ہو, جب آپ کا دکان نہیں چل رہا ہے, جب آپ کا بزنس نہیں چل رہا ہے, تو آپ کرو گے کیا؟ ملک سے باہر جاؤ گے. ادھر پاکستان آپ کو چھوڑ نہیں رہا ہے کیونکہ پاکستان کتنوں کو جگہ دے گا. ایران کے بارڈر پہ آپ کو قتل کیا جا رہا ہے, تاجکستان ازبکستان ترکمانستان پہ آپ کو نہیں چھوڑا جا رہا ہے, تو لوگ تنگ آ کے کہتے ہیں یار ان سے چھٹکارا حاصل کرو. صحیح بات ہے. اور آلریڈی دیکھیں NRF کمزور ہوگا, نیشنل ریزسٹنس فرنٹ جو ہے, لیکن ایک چیز ہے, ایک دکان جو ہے نا, ایک دروازہ کھلا ہے لوگوں کے لیے, تو the sooner they realize the better that would be not only for Taliban but for Afghanistan. Otherwise جس طرح یہ طالبان کی جو پالیسیز چل رہی ہے, I am pretty, وہ جو کہتے ہیں نا afraid, میں شور کہ نہیں, مجھے ڈر ہے کہ it will fall into another chaos, اور وہ that will be more deadly. یہ جو پاکستان, ایران, ترکمانستان, سینٹرل ایشین کنٹری, رشیا, یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا, جو سر جوڑ کے کوشش کر رہے ہیں, دنیا کو بھی بتا رہے ہیں کہ یار دروازہ کھولو, یہ اپنے لیے لڑ رہے ہیں.
کیونکہ افغانستان اگر دوبارہ ایک کیاس میں چلا جاتا ہے، دوبارہ اگر انٹرنل وار شروع ہو جاتے ہیں، سو ہو ول سفر؟ افغان پیپل، افغانی اور ساتھی نیبرز. یہ ایسے ہی ہے. بہت شکریہ سر. خلاصہ یہ ہے کہ افغانستان ایک اور جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا. اس کے اثرات جو ہے نہ صرف افغانستان پہ ہوگے، پاکستان اور دیگر ان کے پڑوسی ممالک اور دنیا بھی اس سے براہ راست متاثر ہو سکتی ہے، انڈائریکٹ اور انڈائریکٹ متاثر ہو سکتی ہے. یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.